موضوع الدرس في أهوال الأشقياء يوم القيامة سورة الزمر تفسير ابن كثير. سورة المؤمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ غافر یا سورۃ المؤمن اس کی ابتدا میں اللہ نے عظمت کتاب اللہ کا ذکر فرمایا تھا، اور جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے یہ حوامین ہیں، یعنی یہ 7 صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے. اس کی پہلی صورت ہے اور آخری صورت الاحقاف ہے. یہ حامیم جو ہیں گویا مغز ہیں قرآن کا، ارائس القرآن ہیں، دیباج القرآن ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پہلی 3 آیات میں ایسی رحمت ہے کہ جو آدمی صبح و شام 3 دفعہ پڑھ کے دعا کر لے اللہ تبارک و تعالی ہر بلا سے محفوظ فرما دے. تو اللہ نے فرمایا تھا حامیم اللہ عالم بمرادہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ کتاب اتاری گئی اس مولا سے، اس پروردگار سے جو سب پہ غالب ہے اور علم والا، غافر الذنب گناہوں کے بخشنے والا، وقابل التوب توبہ کے قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت پکڑ والا، ذی الطول سب سے بڑا احسان کرنے والا، لا الہ الا هو الیہ المصیر. کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اسی ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. یاد رکھیں مجادلے کا معنی ہوتا ہے کہ باطل کے ساتھ حق کو دبانا، یہ مجادلہ حرام ہے. اگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے مجادلہ ہو تو وہ جائز ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ وہ مجادلہ ہے جو کافر باطل کو لے کر حق کو مٹانا چاہتا ہے. اب مجادلہ 2 قسم ہیں. ایک مجادلہ تو یہ ہے کہ وہ شبہات اور توہمات اور اپنے اکاذیب ڈال کے لوگوں کے دماغوں میں فتنہ ڈالتے، اور ایک مجادلہ یہ ہے کہ وہ حق والوں کو مارنے اور قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. تو کفار مشرکین جو ہیں وہ ہر قسم کا مجادلہ کرتے. اس لیے فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا، کوئی اس کو مٹانا نہیں چاہتا مگر جو کافر ہیں. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اب یہ وہم ہوتا تھا کہ جب وہ دشمن حق مٹانا چاہتے ہیں تو پھر دنیا میں کیوں ہیں، اللہ ان کو ہلاک و برباد کیوں نہیں کر دیتے.
اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کو یہ چیزیں دھوکے میں نہ ڈالیں، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا کھانا پینا یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ اپنے نظام میں جہاں انسانوں کو رزق دیتے ہیں حیوانوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حشرات کو بھی دیتے ہیں، اس کا نظام ہے۔ اصل دار الجزا جو ہے وہ آخرت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اب یہ تسلی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ کے نبی آپ اطمینان فرمائیں، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی پیغمبر کی، اور اس کے بعد بھی کئی امتیں آئیں جنہوں نے تکذیب کی۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ہر امت نے کوشش کی کہ اپنے پیغمبر کو پکڑ کے قتل کر دیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور انہوں نے باطل کے ساتھ حق کو دفع کرنا مٹانا چاہا۔ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر میں نے ان مکذبین کو، ان تکذیب کرنے والوں کو، مجادلین کو کیسے پکڑا، پھر دیکھیں کیسا میرا عذاب آیا۔ تو آپ کی قوم بھی اگر ایسا کرے گی ان کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کافروں کے لیے کہ وہی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم کے دوست اور جہنم کے رہنے والے کافر ہیں۔ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور ایمان والے بندوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد گھیرے ڈال کے کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ سے بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ تم ایمان والوں کی تو یہ شان ہے، اگر یہ کافر ان کی توہین کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے تو ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، کہ اے پروردگار تیری رحمت جو ہے اور تیرا علم جو ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، میرا مولا ان کے گناہ معاف کر دے جو تیرے راستے پہ چلنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب ان کو ٹھکانہ دے جنت کا جس کا آپ نے ان سے وعدہ بھی فرمایا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے ماں باپ جو مومن ہیں جو مسلمان ہیں، کیوں کافر ماں باپ کو تو پھر جہنم ملے گی۔ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی بیویاں ان کی اولادیں، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ وہ مومن ہوں، اگر کافر ہیں تو کافر کے لیے جہنم ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، میرا مولا آپ غالب ہیں، آپ حکمت والے ہیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، میرا مولا اپنی رحمت سے ان کو ہر برائی سے ہر بلا سے حفاظت فرما۔ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جو اس دن بلاؤں سے مصیبتوں سے برائیوں سے جس کو آپ نے بچا لیا، یہ آپ کی رحمت ہے، اور جس کو یہ رحمت مل گئی وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت والے دن جو ہے وہ رحمت نصیب ہو جائے۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے احوال ذکر فرمائے۔ یہاں ایک بات صرف یاد رکھیں، باقی تو تقریباً خلاصہ بیان ہو چکا ہے۔ یہاں بھی رحمت کی دعا کے بعد کے فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کو جنت دے، ان کے والدین کو، ان کے بیوی بچوں کو، اور آپ عزیز ہیں۔ عزیز مانا غالب، کیونکہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہر چیز پہ غالب۔
اور حکیم مانا حکمت والا، یعنی جس کا کوئی حکم، کوئی قول، کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہو۔ اگر کسی کو حیات دیتے ہیں حکمت ہے، موت دیتے ہیں حکمت۔ اگر اللہ نے کسی کو غنی بنایا ہے اس کی حکمت، اللہ نے کسی کو فقیر بنایا ہے اس کی حکمت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ عام طور پر جب مغفرت کا یا بخشش کا یا جنت کا ذکر ہو تو مناسبت تو ہوتی ہے غفور الرحیم سے کہ آپ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں، لیکن یہاں آیا عزیز الحکیم، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات سمجھیں اللہ کے قرآن۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے اللہ کی دربار میں عرض کریں گے کہ مولا ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ مولا اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی مخلوق ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو معاف کر دیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے۔ وہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ بخشنے والے ہیں، مہربان۔ تو بات سمجھیں کہ عزیز الحکیم کی صفت کیوں لائی ہے۔ اور یہ آیت مبارک ایسی آیت ہے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، حضور نے ساری رات اسی آیت پہ گزار دی، ان تعذبہم فانہم عباد، یعنی آپ قیام میں یہی پڑھتے رہے، سجدے میں یہی پڑھتے رہے، مولا اپنے بندوں کو اگر عذاب دینا چاہے، تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، وہ کیا کر سکتے، لیکن اگر آپ بخشنا چاہیں تو پھر آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی۔ تو اس لیے سمجھیں کہ وہاں بھی العزیز الحکیم اور یہاں بھی العزیز الحکیم۔ تو اس کی علماء نے بڑی وجوہات اور بڑے دلائل ذکر کیے ہیں، لیکن آسان جواب جو ہے وہ یاد رکھیں یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا بادشاہ نے اپنے کچھ مخالف دشمنوں کو گرفتار کر لیا، جب دشمن گرفتار ہو گئے لیکن بادشاہ کے دل میں ایک خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کو سزا دے دی، ٹھیک ہے سزا تو میں دے سکتا ہوں، گرفتار ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کا خاندان، ان کے ورثاء، ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، وہ بھی بدلہ لیں گے، کیونکہ ہر آدمی اپنا بدلہ لیتا ہے۔ تو اگر میں ان پہ احسان کر دوں، ان کو چھوڑ دوں، سزا نہ دوں، قتل نہ کروں، کچھ بھی نہ کروں، تو ہو سکتا ہے کہ میرے اس احسان کی وجہ سے یہ لوگ شرمندہ ہو جائیں، دفع ہو جائیں اور آئندہ ہمیں نہ چھیڑیں۔ تو ایک ڈر ہوتا، تو یعنی کبھی کبھی بادشاہ اپنی طاقت میں خوشی سے رہا کرتے ہیں، کبھی ایک خوف بھی ہوتا۔ تو اس لیے ملائکہ بھی عرض کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عرض کریں گے کہ مولا اگر آج آپ اپنے بندوں کو معاف کر دیں تو آپ کو تو کوئی ڈر نہیں کہ کل آپ کو جناب انہوں نے کوئی نقصان پہنچا ہے، آپ غالب ہیں، آپ تو ہر حال میں غالب ہیں۔ اسی لیے نا ولا یخاف عقبیٰ، اللہ کو کیا ڈر ہے، اس لیے صفت عزیز آئی کہ مولا آپ تو غالب ہیں۔ کوئی یہ تھوڑا کہے گا کہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیا اس لیے کہ نعوذ باللہ ڈر گیا، نہیں، آپ غالب ہیں، آپ کو تو یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ اب کچھ بھی بگاڑ سکتے ہیں، نہ بعد میں کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور میرا مولا اگر آپ معاف کر دیں تو حکمت بھی تو ہے نا، بادشاہوں کی حکمتیں ہوتی ہیں، کبھی دشمنوں کو بھی انعام دے دیتے ہیں۔ تو مولا آپ کے بندے ہیں، عذاب دینا چاہیں آپ قادر ہیں، غالب ہیں، رہا کر دینا چاہیں تب بھی آپ غالب ہیں، آپ حکمت والے ہیں، آپ کی قدرت کاملہ میں کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ اس لیے صفت کا ذکر آیا عزیز الحکیم۔
اور اسی طرح یہاں ایک اور لفظ آیا آیت مبارک میں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جیسے ایک آدمی تھا، بہت کسی قبیلے کا سردار تھا، وڈیرا تھا، عمرے پہ جا رہا تھا، کافر تھا، کافر بھی عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، اس کا نام تھا ثمامۃ بن عثال۔ صحابہ نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں لے آئے کہ یا رسول اللہ یہ قبیلے کا سردار ہے اور بڑے کافر ہیں اور آج ہمارے ہتھے چڑھ گیا۔ ہم نے کہا، آپ نے فرمایا اس کو ستون کے ساتھ باندھ کے کھڑا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ذکر سے، عبادات سے فارغ ہوئے، آپ آئے، آپ نے فرمایا، ہاں بھی ثمامہ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تقتل ذات دبن، کہ حضور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں قتل کرتے، میں قید میں ہوں، اکیلا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ایسے نہ سمجھیں، میں بھی خون والا یعنی قبیلے والا آدمی ہوں، میرا قبیلہ بھی بدلہ لے گا۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ ایک مرد کو معاف کریں گے، اور مرد کسی کا احسان نہیں بھولتا۔ حضور نے فرمایا اچھا رہنے دو۔ رات گزر گئی، کھڑا ہے۔ دوسرے دن حضور نے پوچھا کہ ہاں بھائی ثمامہ، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ، ایک ہی بات ہے، سردار اپنی باتوں سے کبھی نہیں بدلا کرتے، میں کوئی ایسا نکما آدمی، کمی کاسبی ہوں۔ ان تقتل ذات دم، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، میرا دم ہے، خون والا بندہ ہوں، قبیلے والا بندہ ہوں، میرا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اور احسان کریں تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی انسان ہوں، مرد ہوں، احسان کا ایک دن بدلہ دوں گا۔ اور اچھا ابھی بھی رہنے دو۔ ایک دن اور گزر گیا، حضور نے بولنے کا وہی بات جو میں نے پہلے دن کہی۔ حضور میں اچھا چھوڑ دو جاؤ۔ اور انہوں نے کہا حضور آپ مجھ سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، کوئی فدیہ؟ آپ نے کوئی بدلہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں، بس تم ایک اچھے سردار ہو جاؤ بس۔ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد غسل کر کے اچھی طرح اپنے احرام وغیرہ صاف کر کے دھو کے پہن کے حضور کی خدمت میں آ گیا، السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، پھر کیوں آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کہاں چھوڑ دیا، اب تو میں نہیں جاتا، مجھے کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے بھی تو 3 دن آپ کے اخلاق کا، کردار کا، عبادات کا منظر دیکھا ہے نا، مجھے تو سمجھ آ گیا کہ سچے لوگ تو آپ ہیں۔ یہی وجہ تھی میرے عزیز، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہ جب ہم مسلمان تھے یعنی صحیح معنی میں جہاں سے گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان کسی ملک میں گئے، نماز کے وقت نماز میں کھڑے ہیں، رات کو مصلوں پہ کھڑے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں، کسی پہ زیادتی نہیں، جھوٹ نہیں بولتے، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، گناہ نہیں کرتے، کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہیں ڈالتے۔ آج ہی میں ایک جریدے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک کافر لڑکی ہے اور وہ کافروں کی یعنی نسلاً کافر ہے، خاندان کافر ہے، خود کافر ہے، بڑی تعلیم یافتہ ہے اور صحافت میں ہے، وہ قید میں آ گئی مسلمانوں کے۔ اس نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا۔ اس نے کہا کہ میں حیران ہو گئی کہ بھی میں ایک جوان عورت ہوں، خوبصورت ہوں، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب میرے ساتھ بات کرتے ہیں نظر نیچے کر دیتے ہیں، بہن کہتے ہیں، بیٹی کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں، کبھی نظر اٹھا کے بھی میری طرف نہیں دیکھتے ہیں۔
میں حیران، میں نے کہا بھی اگر میں انگریزوں کی قید ہوتی، یہودیوں کی ہوتی اور ہندوؤں کی ہوتی، کسی دوسرے مذہب کی قید میں ہوتی، تو وہ لوگ تو خدا جانے خوبصورت عورت ان کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ بھی دشمن کی ہو، وہ تو میرا پتہ نہیں حشر نشر کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ بہرحال چھوٹ گئی کسی طرح بھی، واپس جا کے اس نے کہا کہ بھی میں نے ان کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا، اور اس لیے میں اپنے ملک میں آ کے اسلام کا اعلان کر رہی ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ ڈر ہے، روب ہے، کسی کا خوف ہے، کوئی خوف نہیں، اب تو میں اپنے گھر آ گئی۔ تو مسلمان جہاں سے بھی گزرے، محمد ابن قاسم کی 16 سال عمر ہے جب وہ اپنے فوج لے کر عرب سے نکلا تھا نا، یہی دارالخلافہ اس وقت بغداد تھا، حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف کا بھتیجا بھی تھا، داماد بھی تھا، یہاں سے راجہ داہر کے مقابلے کے لیے نکلا، اور اونٹوں کے قافلے، کوئی ہوائی جہاز تھوڑے تھے، اور وہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا، یعنی آپ دیکھیں کہ جب وہ سندھ میں پہنچا اور راجہ داہر کو شکست دی، اور اس کے بعد اس نے وہاں کے جتنے ہندو تھے، برہمن تھے، پنڈت تھے، اس کے بعد کوئی نیچ قومیں تھیں، کوئی دلت تھے، سب سے ایسا کردار اور ایسا اخلاق سے پیش آیا، انہوں نے کہا یہ کوئی بندہ نہیں ہے تو دیوتا ہے۔ اور لاکھوں ہزاروں مسلمان ہوئے، ملک کے ملک فتح کر ڈالے، لیکن آنکھ اٹھا کے اس نے کسی کی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہم یورپ میں جاتے تھے، باہر کی دنیا میں جاتے تھے، لباس اسلامی، شکل اسلامی، چہرے پہ سنت محمد مصطفیٰ کا نور ہے، روشنی ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، وضو کر رہا ہے، کافر ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی دیتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، مطلب کیا کرتے ہیں، اب کیا کریں گے؟ اب جناب وہ ہاتھ باندھ کے اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں نے خود وہ جگہ دیکھی ہے، لیورپول کا علاقہ ہے انگلینڈ میں، بڑی خوبصورت جگہ ہے، مجھے خود دکھلایا جو میرا ساتھی، میرا دوست میری گاڑی چلا رہا تھا، انہوں نے کہا یہ دیکھا ہے آپ نے چرچ؟ میں نے کہا، انہوں نے کہا یہ اسی چرچ کا واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کچھ لوگ دین کی تبلیغ کے لیے آئے، اور وہاں کی سردی آپ کو پتا ہے، اللہ معاف کرے عذاب ہے، سردی تو نہیں ہوتی، وہ تو زمہریر ہوتا ہے نا، کہ بھئی تحت صفر 8 درجے 20 درجے وہ برف جم جاتی ہے، تو اب سردی ہے، رات ہے، کوئی مسجد ہے نہیں، تو وہ اسی چرچ میں چلے گئے، پادری کو ملے، انہوں نے کہا کہ ہم انسان ہیں، بندے ہیں، آئے، انہوں نے کہا مجھے پتا ہے تم لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے دین پھیلا رہے ہو، لیکن انسان ہو، بہرحال تم اندر رہ سکتے ہو۔ اس نے ان کو کمرہ بھی دے دیا، اور چونکہ سارا سسٹم تھا ماشاءاللہ سینٹرلی ہیٹڈ تھا، کمرہ دے دیا، کچن دے دیا، ہر چیز دے دی، اور نے کہا دیکھو میں رات کو اپنے گھر چلا جاؤں گا تو میں آتا ہوں صبح، بہرحال تم آرام سے رہو، لیکن میرے آنے تک اس کو خالی چھوڑ کے نہیں جانا، میں آؤں گا، چابی لوں گا، دروازہ سنبھالوں گا، پھر چلے جانا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ وہ پادری کہتا ہے کہ میں ان کو تو کہہ کے چلا گیا، لیکن بیک ڈور سے، پیچھے کے دروازے سے اندر آ کے چھپ کے بیٹھ گیا، کیا کرتے ہیں؟ وہ کبھی کتاب پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، رات کو سو گئے ہیں، پھر اٹھے ہیں، پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ گرجا ہے یا چرچ ہے یا جو کچھ ہے، یہاں بھی تو تیری عبادت ہوتی ہے، چاہے غلط طریقے سے ہوتی ہے، ہوتی تو تیری عبادت ہے نا، یہ پادری ہیں، کچھ ہے، یہ بھی ایک قسم کے ان کے دین کا مولوی ہے، اللہ اس کا دروازہ تو نے اگر گرجے کا کھول دیا، اس کے دل کا دروازہ بھی ایمان کے لیے کھول دے، اس کو جہنم سے بچا لے، کتنا خوبصورت آدمی ہے۔ انہوں نے کہا میں حیران ہو گیا، میرے لیے رو رہے ہیں، اور داڑیاں بھی گئی روتے روتے، اور چیخ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ صبح کو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں ہوں تو کافر، میرے ہاتھ سے ناشتہ وغیرہ کھا لو گے؟ انہوں نے کہا آپ اہل کتاب ہیں، بالکل کھائیں گے۔ ناشتہ کرایا، اس کے بعد اجازت لی، اس نے کہا دیکھو بات سنو، جا تو رہے ہو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے سمجھ آ گیا کہ اسلام کیا ہے۔
لیکن کبھی کسی کو بتانا نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں اپنے سارے معاملات نمٹانے کے بعد حساب کتاب کر کے آرام سے یہاں سے نکلوں گا، پھر اسلام کا اعلان کروں. تو یہ وجہ تھی میرے بھائی ناراض نہ ہوں. اب آپ جاتے ہیں امریکہ جائیں، یورپ جائیں، کسی جرمنی جائیں، کسی ملک میں جائیں، آپ نے وہی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے جو کافر پہنتے ہیں، آپ نے وہی ٹائی لگائی ہوئی ہے جو کافر لگاتے ہیں، آپ نے وہی الٹی مانگ نکالی ہوئی ہے اور فرنچ کٹ بال رکھے ہوئے ہیں جو کافر رکھتے ہیں، آپ نے داڑھی منڈائی ہوئی ہے جیسے کافر منڈاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے جیسے ان کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی جام ہے شراب کا جیسے ان کے ہاتھ میں جام ہے. آپ بھی شام کو ہوٹلوں میں ہیں، کیمرے ڈانس میں ہیں، ڈانس فلور پہ ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں. تو آپ کو دیکھ کے کون مسلمان ہوگا؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بلا ہے. وہ تو یہی سمجھیں کہ وہ ہماری برادری کا آدمی ہے، بس ٹھیک ہے، کسی اور ملک کا ہے. تو اس لیے اسلام کی تو ہر چیز جو ہے نا رحمت ہی رحمت ہے، یعنی جہاں جہاں سے گزرتے گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ سارے مکے مدینے میں 10,000 صحابہ ہیں جو دفن ہوئے، باقی سارے اللہ کے دین کے لیے نکل گئے. کوئی جناب ماورا نہر پہنچا، کوئی انڈیا پہنچا، کوئی جناب سین پہنچا، کوئی ترکستان قزاقستان اور سمرقند پہنچا، کوئی اسپین پہنچا، کوئی کہاں، جہاں گیا اسلام لے آیا. آج جناب ہم مولوی بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرتے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، بڑے اعلیٰ اعلیٰ پگڑیاں، لباس اور بڑے عجیب انداز میں. ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوتا. یہ جو کہتے ہیں نا جی، ایک دفعہ مجھے بھی ایک مولوی صاحب ملے تھے، وہ کہنے لگے جی الحمدللہ میں نے 10,000 آدمیوں کو مسلمان کیا ہے. میں نے کہا جناب اللہ مبارک کرے، مجھے ان میں سے 10 آدمیوں کا ایڈریس دے دو، میں اسی ملک میں جا رہا ہوں، ان کو مل لوں گا. تو یاد تو نہیں ہے. لگا بندے 10,000 آدمی جو مسلمان ہوا ہے، تمہارا رابطہ بھی نہیں ان سے. چلو میں نے کہا وہ محلہ بتا دو، وہ شہر بتا دو، پر ہو کوئی مسلمان ہو تو اب جھوٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ظاہر میں مولوی ہیں، ظاہر میں پیر ہیں، ظاہر میں مرشد ہیں، لیکن اندر ہمارے اعمال بڑے گندے ہیں. لوگ جب قریب سے آگے ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں تو نفرت کر کے بھاگ جاتے ہیں. ہدایت کیسے ملے؟ ہدایت تو تب ملتی تھی نا کہ جب اندر ظاہر باطن صحابہ کی طرح کہ جن کی گواہی اللہ دیتا تھا کہ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. میرا مدنی میں نے ان کے دلوں کو اندر سے مانج کے دیکھ لیا ہے، یہ تیرے سچے پروانے. میرا مدنی یہ ظاہر نہیں، میں نے تو ان کے دلوں کو بھی دیکھا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. کہیں فرمایا عالم ما فی قلوبہم، کیونکہ میں علیم بذات الصدور ہوں اور میرا محبوب میں گواہی دیتا ہوں کہ اولئک هم المؤمنون حقا. اگر اس سرزمین پہ کوئی سچے اور پکے مومن ہے میری جماعت صحابہ ہے. آج دنیا میں دیکھ لیں کہ ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک بندہ تھا نا، انسان تھا، اس نے جو محنت کی. آج دنیا کے 57 ملک ہیں، یعنی 57 ممالک ہیں. دنیا کا کوئی اسلامی ملک، کوئی مدرسہ دین کا ایسا نہیں جہاں بخاری شریف نہ پڑھائی جا رہی ہو، جہاں مسلم شریف، مشکات شریف، ترمذی شریف، ابن کثیر نہ پڑھائی جا رہی ہو. اور جہاں فقہ میں کہیں فقہ حنفی ہے، کہیں فقہ شافعی ہے، کہیں فقہ مالکی ہے، کہیں فقہ حنبلی ہے. ہر کتابوں تو قربانیاں دینے والے تو دے کے چلے گئے، لیکن آج ایک دن میں کروڑوں آدمی ان پہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. اور اب ہم جب مریں گے پتہ نہیں کوئی جنازہ بھی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، کوئی رحمت اللہ بھی کہے گا کہ نہیں کہے گا، کوئی 4 پائی اٹھانے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا سب کہیں گے اچھا ہوا دفعہ ہو گیا جان چھوٹ گئی. یہ وجہ ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن تو وہ ہیں جن کے لیے ملائکہ کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور ایک لفظ ہے جنات عدن. اسی لیے علماء فرماتی ہیں کسی جگہ آتا ہے جنت الفردوس.
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. کہیں آیا جنات عدن، کسی جگہ تھا جنات النعیم. اس لیے حضور پاک نے بھی فرما دیا کہ میری امت اللہ سے جب بھی جنت مانگو فردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. ساتواں آسمان گویا جس کی زمین ہے اور اللہ کا عرش جس کی چھت ہے. تو یہاں سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی ملا کہ جنت ایک نہیں، جنت بھی کئی ہے، اور پھر جنت کے اندر جو درجات ہیں وہ الگ ہیں. بعضها فوق بعض. اسی طرح کئی فرماتے ہیں وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. جنت کے درجات ہیں، جنت کے طبقات ہیں. سب سے اعلیٰ طبقہ انبیاء کا ہے، اور ان پہ سب سے اعلیٰ مقام حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے. اس کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، عامة المؤمنین ہیں. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وہ فرشتے کہتے ہیں مولا جس پہ تیری رحمت ہو گئی، رحمت سے جنت میں پہنچ گیا، یہ بہت بڑی فوز ہے، بڑی کامیابی ہے. اللہ آپ کو ہمیں سب کو جنت نصیب فرما دے. اب فرماتے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں، ان الذین کفروا ینادون، قیامت میں ان کو پکار کے کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. آج جیسے تمہیں اپنے نفس پہ غصہ ہے، اللہ کا غصہ اس سے بھی بڑا ہے. جب تجھ کو بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف اور تم کفر کرتے تھے، آج اپنے آپ پہ جل بھن رہے ہو، غصہ کر رہے ہو، تو تمہیں خیال نہیں آئے کہ اللہ کا کتنا بڑا غصہ ہے کہ جب وہ آپ کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں آپ کفر کرتے ہیں. اب کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. وہ کہیں گے اے رب ہمارے تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، کوئی راستہ ہے ہمارے نکلنے کا کہ یہاں سے نکل کے واپس دنیا میں پہنچ جائیں. اب یاد رکھیں کہ 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی سے کیا مراد ہے. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. 2 دفعہ موت، 2 دفعہ زندگی. علماء نے فرمایا ایک موت تو وہ ہے جب ہم کچھ نہیں تھے تو گویا وہ بھی تو موت تھی، ہم کچھ بھی نہیں، کوئی ہمارا نام بھی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. اللہ فرماتے ہیں کیا میرے بندے تم پہ ایسا وقت نہیں آیا جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا؟ کوئی جانتا تھا کہ مولوی ہوگا؟ پتہ ہی نہیں. تو وہ نہ ہونا جو تھا نا گویا موت ہے. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ انسان کو جو پیدا کرتے ہیں ماں اور باپ کے پانی سے، تو جب انسان نطفہ ہے ماں باپ کے اسلاب کے اندر ہے اس وقت بھی تو مردہ ہے، کچھ نہیں.
پھر وہ نطفہ ماں کے رحم میں آ کے قرار پکڑتا ہے تو اب وہاں اللہ زندہ کرتے ہیں نا. تو گویا پہلے موت تھی وہ زندگی ملی، اب دنیا میں آ گئے زندگی مل گئی، پھر ہم پر موت آ گئی تو دو موتیں ہو گئیں. پھر مرنے کے بعد جب اللہ ہمیں اٹھائیں گے تو پھر زندگی مل گئی، دو موتیں اور دو زندگی ہو گئی. یعنی ایک دفعہ پہلے بھی تو موت تھی، ایک نطفہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں. دنیا میں اللہ نے زندہ کر دیا، پھر اللہ نے موت دے دی تو دو موتیں ہو گئی، پھر اللہ زندہ کریں گے دو زندگیاں ہو گئیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں قالوا ربنا امتنا سنتين وأحييتنا سنتين. وہ کہتے ہیں دو موتوں کا کیا معنی، اب ہم زندہ ہیں، مر گئے. مرنے کے بعد اللہ ہر کسی کو برزخ کی زندگی دیتے ہیں. عالم برزخ میں زندگی ہوگی تو حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، جنت کی نعمتیں اور قبر کی سختیاں. اگر زندگی نہ ہو تو پھر کس پہ ہوں گی؟ کہتے ہیں لہذا پہلے موت آ گئی، پھر اللہ نے ہمیں برزخ میں زندگی دے دی. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن پھر ہمیں زندگی دیں گے. موت آئی پھر زندگی، پھر سور پھونکا گیا مر گئے، پھر اللہ نے سور پھونکا تو زندہ ہو گئے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں. اسی لیے قرآن پاک کی سورت مبارک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے کفر کرتے ہو، تم مردہ تھے. فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جان. اب وہ کہیں گے مولا آپ نے دو دفعہ موت دی، دو دفعہ زندگی دی، آپ اس بات پہ قادر ہیں، اب بھی مہربانی کر کے ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیں. تو اس میں بھی تو قادر ہیں نا آپ، لہذا کوئی ہمارا راستہ ہے نکلنے کا کہ ہم نکل جائیں کسی طرح، پھر جا کے مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں. اب ان کو کہا جائے گا کہ اب کوئی راستہ نہیں. کیوں؟ ذالکم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، اس لیے کہ جب تم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی تم انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے. اور وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب تمہیں شرک کی طرف بلایا جاتا، غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا، غیر اللہ کے سجدے کی طرف بلایا جاتا تو مان لیتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر. اب ملائکہ کہیں گے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسی کا حکم ہے جو سب سے بڑا سب سے بلند ہے، اب اس کا فیصلہ. تمہیں تو دنیا میں اس کی توحید کی طرف بلایا جاتا تم بھاگ جاتے تھے، اور شرک کی طرف بلاتے تھے تو تم مٹھائیاں لے کے دوڑ پڑتے تھے، قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے. تو آج کیا معافی مانگتے ہو؟ آج تو معافی کا دن ہے نہیں، یہ تو یوم الجزا ہے. آج تو اسی کا فیصلہ ہے جو سب کا عادل ہے، خالق ہے، مالک ہے. هو الذی یریکم آیاتہ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہی ذات ہے جو تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتے ہیں. کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی تارے ہیں، کبھی سورج ہے، نشانیاں ہیں اس کی قدرت. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور آسمانوں سے تمہارے لیے تمہارا رزق اتارتے ہیں. کیا معنی؟ علماء نے فرمایا بارش برساتے ہیں، پانی بھیجتے ہیں، زمینیں زندہ ہوتی ہیں، زمینوں سے کھیتیاں نکلتی ہیں، تیرا رزق آتا ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ رزق کے فیصلے بھی تو اللہ آسمانوں سے کرتے ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا
يتذكر الا من ينيب، لیکن اللہ کی ان نشانیوں سے، ان آیات سے نہیں نصیحت پکڑتا مگر وہ جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے۔ اور جو مشرک ہے وہ تو ایسے ہے جیسے حیوان ہیں، چرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ وہ تو کافر تو حیوان ہے، حیوانوں سے بھی گندا ہے۔ ایک کتا بھی اپنے مالک کے دروازے کو پہچانتا ہے، لیکن یہ کافر اپنے خدا کو نہیں پہچانتے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ نے فرمایا اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو خالص۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے ان کافروں کو اچھا نہ لگے، چاہے یہ کافر برا سمجھیں، تم صرف اسی اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارو۔ ان کا انکار جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ تم اللہ کو پکارو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اور جب اللہ سے دعا مانگو یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ، اللہ تبارک وَتعالیٰ حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتے جو زبان پہ تو دعا ہے لیکن دل کسی دوسری طرف لگا ہوا ہے، دل غافل ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ اللہ، یہ اسم ذات ہے، باقی اسم ایسے وہ کہتی یہی اسم اعظم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تو یا اللہ کہے تیرے دل میں اور کسی کا خیال نہ ہو، سب کو مٹا کے صرف اسی کو پکارو اور اس یقین سے پکارو کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور میں جو مانگ رہا ہوں یہ میرا مولا دے گا، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا سردار ہے، اور میں کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر۔ ہم 6 بھائی ہیں، ایک بھائی کام نہیں کرتا، ہم 5 کام کرتے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیتے ہیں، وہ اسی میں خوش ہے کہ مال تو مجھے مل رہا ہے، میں کیوں کماؤں؟ تو نہ دیں، آپ کسی اور غریب کو دیں، تجربہ کرو۔ بعض اوقات آدمی کو گھر بیٹھے روٹی ملے نا، وہ بھی پھر کام نہیں کرتا نا۔ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیر فقیر جتنے ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس کا کام کر دو، لیکن پیر فقیر زندہ ہو تو کہے گا نا، وہ تو مر گیا، کون کہے گا اب؟ بھائی پیر فقیر ہے زندہ تو اس کے پاس جاؤ، دعا کراؤ، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے، کوئی منع نہیں۔ لیکن جب ان کو موت آ گئی، اب تو ایک اور عالم میں ہے، ان کو کیا پتا ہے تمہارا؟ اور اگر وہ مرنے کے بعد بھی تیری حاجات اور تیری پریشانیاں اور تیری تکلیفیں جانتے ہیں، پھر یہی تو علم غیب ہے اور یہ تو اللہ کی صفت ہے، اس سے بڑا پھر شرک کیا ہوگا؟ باقی اگر کوئی اللہ والا ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، عابد ہے، زاہد ہے، زندہ ہے، اب جائیں اس کو کہیں میرے لیے دعا کرو، کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ کہتے جی کہ میں مکے میں رہتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، کبھی کبھی جدے بھی 2 دن کے لیے جانا ہوتا ہے، میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، مکے والوں کے لیے مقام یہی ہے کہ اقرب حد حرم سے باہر سے جا کے احرام باندھیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، مسجد عائشہ سے باندھو، جیرانہ سے باندھو، جدے سے باندھو، شمیسی سے باندھو، عرفات سے باندھو، معنی یہ ہے کہ حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھو، طواف کرو، صفا کرو، بال کٹاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، میں چھٹی کر کے گیا تھا پاکستان، وہاں سے آنے کے بعد میں نے عمرہ 2 مہینے کے بعد کیا، وہ تو دم پڑ گئی کہ آپ میقات سے بغیر عمرے کے آ گئے،
یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم مکے میں رہتے ہو تو چھٹی ہو گئی، جو مرضی آئے کرتے پھرو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مکے میں رہتے ہو یا کسی جگہ، جب اپنے ملک میں چلے گئے، اب تم وہاں سے آ رہے ہو، مکے میں سے تو نہیں آ رہے ہو نا، اب تم میقات کراس کر رہے ہو، اور لازمی بات ہے کہ وہاں سے احرام باندھ کے آؤ۔ گو بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ نیت عمرے کی نہیں تھی، نیت تھی تمہاری نوکری کرنے کی، نیت تھی تمہاری اپنے کام کی، تو کوئی دم نہیں پڑے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ وہاں سے بغیر احرام کے نہ گزرو، اگر تمہارے منشے پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر میقات کی ضرورت کیا ہے کہ تم چاہو تو باندھو، چاہو تو نہ باندھو۔ وہ کہتے ہیں وقت رسول اللہ، وقت توقید سے ہے، جیسے نماز کی توقید ہے کہ کوئی آدمی ان اوقات کو بدل نہیں سکتا ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اب آپ فجر کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، اسی طرح وہ فرماتے ہیں یہ 5 میقات ہیں، حضور نے پابند فرما دیا کہ ان پہ آؤ یا ان کے محاذات پہ، اور جانا تم نے مکہ میں ہے، ہاں جدے جانا ہے، طائف جانا ہے، مدینے جانا ہے، کوئی احرام نہیں۔ دیکھو نا، پاکستان سے آ رہے ہو، تم نے جموم جانا ہے، تم نے وادی فاطمہ جانا ہے، تم نے مدینہ منورہ جانا ہے، تم نے طائف جانا ہے، تو کوئی احرام نہیں۔ اگر مکے میں آنا ہے تو پھر احرام باندھ کے آئیں۔ اور ویسے بھی یاد رکھو، لوگ عمرے پہ 50,000 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، اور تم نوکری پہ چھٹی گئے ہو، واپس آ رہے ہو، واپس بھی آ رہے ہو، تمہارا تو ایک پیسہ بھی نہیں لگ رہا۔ اللہ تمہیں مفت میں اتنی بڑی نعمت دے رہے ہیں کہ عمرہ نصیب ہو جائے، اور آج کل عمرے میں کیا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے گا، تکلیف آخر کیا ہے؟ اچھا، اگر بندہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ جی اس طرح جو ہے نا، ہم جب واپس آئیں گے تو ذرا سوٹ شوٹ پہنا ہوا ہوگا، کلف لگے ہوئے شلوار قمیص ہوں گے تو لوگ ڈر جائیں گے تمہارے کپڑے دیکھ کر۔ اور اگر یہ احرام نعوذ باللہ کوئی گندا لباس ہے، جو لباس اللہ نے حکم دیا میرے دربار میں پہن کے آؤ، وہ لباس تو سب سے اچھا ہے، وہ لباس جو ہے وہ تو سب سے اچھا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ تھے، عالم تھے، تو ان کو بادشاہ کو ملنا تھا، تو یہاں جو آفیسر ہیں ایمبیسی کے، انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت آپ کی ملاقات ہے، چونکہ بادشاہ کے ساتھ، آپ مہربانی کریں کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، آپ جلدی سے احرام کھول دیں، کپڑے پہن لیں، بادشاہ کو مل کے بعد میں عمرہ کر دیجئے گا۔ انہوں نے فرمایا عجیب بات ہے، یعنی جس لباس کے ساتھ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں آیا ہوا ہوں، تو ایک دنیا کے بادشاہ کو میں کیوں نہیں مل سکتا؟ اور اگر اس لباس میں انہیں جی پروٹوکول ہے، تو پھر میرا بھی پروٹوکول ہے، میں نہیں ملتا، میں عمرہ کروں گا، فارغ ہوں گا، اگر ٹائم ہو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کئی دفعہ بادشاہ ہمارے جو ہیں حرمین شریفین کے، ایک نہیں بلکہ جتنے ہم نے دیکھے ہیں، مینا میں، عرفات میں، احرام میں بیٹھے ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ آ رہے ہیں، مہمان ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، وہ احرام میں ہیں۔ تو یہ تو اسلامی لباس ہے، علامت ہے، اور اللہ تمہیں مفت میں عمرہ دے رہے ہیں، قدر کرو۔ اگر توبہ کرنے کے بعد مجھ سے پھر وہی گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرو، اللہ نے کوئی دروازہ بند تو نہیں کر دیا نا۔ اسی لیے تو ہے نا، تواب ہے، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تم جتنی دفعہ گناہ ہو جائے توبہ کرو، اور یاد رکھو کہ گناہوں سے بچنا ہو نا میرا بھائی، تو جب تک تم وہ جگہ نہیں بدلو گے، وہ دوست نہیں چھوڑو گے، گناہ نہیں بچ سکو گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ماحول بدلو، وہ جگہ بدلو، وہ ساتھی بدلو، نئی جگہ جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ملو، صلحاء کے ساتھ ملو، مجالیں پھر گناہ ہو۔
تم نے ادھر توبہ کی پھر جا کے اسی جہنم میں بیٹھ گئے، پھر تو گرمی تو ہونی ہے، آگ تو آنی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیا نکاح عورت اور مرد کا کب ہونا اچھا ہے؟ جب موقع مل جائے اچھا ہے۔ کب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب موقع ملے نکاح کرو بس۔ فنکحوا، اللہ کا حکم ہے نکاح کرو، نکاح حضور کی سنت ہے، اس میں کون سا کیا ہے؟ کوئی دن ہے، کوئی ٹائم ہے، کوئی وقت ہے، نکاح کرو۔ ایک مریض ہے، معذور ہے، پیشاب نہیں رکتا، کوئی بات نہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لو، پھر نہیں رکتا نہ رکے، چاہے نالی لگا لو، چاہے آگے بوتل لگا لو، کوئی بات نہیں، آپ مجبور ہیں، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ میں رات کو نیند میں باتیں کرتا ہوں اور نیند میں اٹھ کے چلتا پھرتا ہوں تو کسی حکیم ڈاکٹر کو دکھاؤ، مولوی مکی کیا کرے گا بھائی؟ اللہ کے بندے بیماری ہے، جا کے ڈاکٹر سے سائیکاٹرسٹ کو دکھاؤ، اس کو بتاؤ، انشاءاللہ وہ ایک گولی دیں گے تو اٹھو گے ہی نہیں تو چلو گے کیا؟ کوئی اس میں طویل شویز کی ضرورت نہیں، نہ مولوی مکی کی ضرورت ہے، عادت ہوتی ہے کسی انسان کو ہو جاتی ہے۔ سلام کرنے کا طریقہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی طریقہ ہے۔ بحرین کا ہو، عرب کا ہو، اسلام میں یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بچی کے لیے اس کی والدہ روتی ہے، دعا کرتی ہے، مسئلہ تو اللہ جب چاہیں گے حل ہوگا۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم آج دعا کریں ابھی ہو جائے، اس کی مرضی، ہم تو غلام ہیں نا، ہمارا کام ہے کہ ہم ہاتھ پھیلاتے رہیں، جب مالک راضی ہو خیرات دے گا۔ جو لوگ سعودی عرب میں مقیم ہیں، سعودی عرب میں کب کہاں یعنی مکے میں رہنے والا یا جدے میں، ان کا طواف نہیں ہوتا ودا، لیکن آپ مدینے کے رہنے والے ہیں، آپ طائف کے رہنے والے ہیں، آپ پر طواف ودا ہے۔ یعنی جو میقات سے دوسری طرف رہتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ طائف میقات ہے، مدینہ پاک میقات ہے، ادھر یلملم میقات ہے، آپ اگر میقات کے اندر ہیں تو کوئی طواف الوداع نہیں، اگر آپ میقات کے باہر رہتے ہیں تو پھر طواف الوداع لازمی ہے، ہر حال میں طواف الوداع کرنا ہے۔ یہ تھوڑے کہ جو ملک میں رہتا ہے، طواف الوداع مکے میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، جدے میں رہنے والا، بحرہ میں رہنے والا، جموم میں، وادی فاطمہ میں نہیں، کیوں؟ وہ میقات کے اندر ہیں۔ جو میقات کے باہر سے آئے ہیں، مدینہ پاک سے حج کرنے یا طائف سے، ان کے لیے طواف الوداع کرنا ضروری ہے۔ حج میں واجب ہے، اگر نہ کرے تو ایک بکری دم دینی پڑے گی، لیکن عمرے میں واجب نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ عمرے والا بھی طواف الوداع کر کے واپس جائے۔ اللہ عالم پھر زندگی ہوگی تو کعبہ نصیب ہوگا نا۔ ان یکون آخر عہد بالبیت الطواف، حضور نے فرمایا سب سے آخر کام یہی کرو کہ طواف کر کے گیا کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطینیوں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں معصوم بچے جس طرح ذبح ہو رہے ہیں رحم فرما، یا اللہ یہودیوں پہ اور ان کے معاونین پہ اپنا قہر نازل فرما،
یا الہ العالمین، مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، گجرات میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما ارکان میں ہیں، جس زمان و مکان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یا اللہ سب کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان ملکوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے صحیح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم